नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां ईद उल अजहा के मौके पर जमीयत उल हिंद के सेक्रेटरी से खास मुलाकात। खबर के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हेल्प इंडिया ट्रैवल्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज जो जल्द बनाएगा करोड़पति और दिलाएगा 4 प्रकार के लाभ: रेफरल इनकम, एक्टिवेट इनकम, राइड इनकम, ऑटो ग्रोथ इनकम। तुरंत जुड़ें, सोचेंगे तो पछताएंगे। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 9795659565। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर यूपी के बिजनौर से। थाना नजीमाबाद के कस्बा साहनपुर से ईद उल अजहा के मौके पर जमीयत उल हिंद के सेक्रेटरी मुफ्ती इरशाद कासमी से हुई संवाददाता की खास मुलाकात और ईद उल अजहा पर वार्ता। देखें नजीमाबाद रिपोर्टिंग इंचार्ज मोहम्मद हासिम की रिपोर्ट। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हाशिम। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। इस वक्त पर मैं मौजूद हूं मनियारा मस्जिद कस्बा सहारनपुर और हम बात करने वाले हैं मुफ्ती मोहम्मद इरशाद कासमी साहब, जो कि सेक्रेटरी जमीयत उलेमा हिंद कस्बा सहारनपुर। हम बात करेंगे कुर्बानी के कुछ मौजू पर। हम बात करते हैं मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब, ईद उल अज़हा क्यों मनाई जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल अज़हा के ताल्लुक़ से आप ये समझिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो अल्लाह के एक बरगुज़ीदा पैगंबर हैं, उनकी याद में और उनकी सुन्नत को अदा करते हुए ये मनाई जाती है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सवाल किया था कि ये ईद उल अज़हा क्या है या रसूल अल्लाह? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया था कि ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और ये उन्हीं की याद में मनाई जाती है। ये वाक़या ऐसा दिल खराश और दिलदोज़ वाक़या है कि जिसको सुनते हुए आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तारीख़ इंसानी में आज तक ऐसा कोई वाक़या नहीं गुजरा, लेकिन हक़ है और कुरान करीम के अंदर इस वाक़ये को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद बयान फरमाया है। और इस वाक़ये के ताल्लुक़ से इतना बताना चाहता हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक 86 साला बुज़ुर्ग, जिनकी उम्र 86 साल को पहुँच जाती है और अभी औलाद की नेमत से वो सरफराज नहीं हुए हैं, लेकिन अल्लाह से दुआ मांगते हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। उसके बाद अल्लाह की तरफ से उनको औलाद की बशारत मिलती है। हज़रत इस्माइल जैसा बच्चा जो आगे चल कर के नबी हुए, वो ऐसा बच्चा उनको अता किया गया। लेकिन हज़रत इब्राहीम अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर, उनको उनके ऊपर एक आजमाइश का वक्त आया। अल्लाह ने कहा कि इब्राहीम, आपके इस महबूब फर्जंद को हमारी राह के अंदर कुर्बान कीजिए। अब आप ज़रा समझें और इस वाक़ये को इतना समझिए कि एक 86 साला बुजुर्ग को एक औलाद मिली, इकलौता बेटा, बुढ़ापे का सहारा होने वाला था, लेकिन अल्लाह की तरफ से हज़रत इस्माइल को कुर्बान करने का हुक्म अल्लाह की तरफ से आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बग़ैर किसी ताख़ीर के इस हुक्म को पूरा करने के लिए अपने आप को पेश कर दिया और कुरान के अंदर ये वाक़या पूरे तरीक़े से बयान किया गया है। और उसके बाद अल्लाह को ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदा इतनी पसंद आई कि अपने सबसे आखिरी पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म हुआ कि मेरे नबी, आप भी इस सुन्नत को ज़िंदा रखिए, अपनी उम्मत से भी कहिए कि इस सुन्नत को ज़िंदा रखें। और क़यामत तक अल्लाह ने अपने नबी से इस सुन्नत को ज़िंदा कराया।
یہی وجہ ہے کہ آج بھی پوری دنیا کے مسلمان اور 25 لاکھ تقریباً مسلمان مکہ کے اندر اکٹھا ہو کر کے اس سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان صاحب حیثیت مسلمان ہیں وہ بھی اس سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں اپنا ایک پیارا سا ایک محبوب جانور قربان کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اخلاص و للہیت کے ساتھ اپنی قربانی کو پیش کرتے ہیں۔ اس واقعے کو مختصراً ہاشم بھائی میں آپ کو مختصراً حفیظ جالندھری صاحب نے ایک شاعر تھے، انہوں نے لکھا ہے اس واقعے کو جو قرآن نے بیان کیا، اردو الفاظ میں اس طرح انہوں نے ڈھالا ہے کہ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم سے تیرے لہوں میں ہاتھ بھرتا ہوں، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھے اس طاعت گزاری پر، رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، یہ جرأت پیشتر انسان نے دکھلائی نہ تھی اب تک، عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تأمل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر، کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے نام پر بندہ پیے تعمیل حاضر ہے، مگر آنکھوں پر اپنی آپ پٹی باندھ لیجیے گا، میرے ہاتھوں پیروں میں رسی باندھ دیجیے گا، مبادا آپ کو صورت پر میری رحم آ جائے، مبادا میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھرائے، پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی، یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی، ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹے، چھری اس نے سنبھالی تو یہ قدموں پہ آ لیٹے، پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پہ رکھا، چھری پتھر پر رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، زمیں سہمی پڑی تھی آسماں ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ، پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوم میں اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا، کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا، ہوئے جبرائیل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس انتہا مقصود تھا ایثار و جرأت کا، خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ۔ اسی واقعے سے آج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پر قیامت تک یہ سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا آج ہر صاحب حیثیت مسلمان پر واجب ہے، اور ہر مسلمان کو اخلاص و للہیت کے ساتھ یہ قربانی کرنا چاہیے۔ صاحب قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ قربانی واجب ہونے کی شرطیں یہ ہیں کہ انسان آزاد ہو، عاقل ہو، مسلمان ہو، اور قربانی کے دنوں میں صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عام لفظوں میں آپ اتنا سمجھیے کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت آج کے دور میں جتنی بیٹھتی ہے تقریباً 40-42 ہزار بیٹھے گی، تو اس اعتبار سے اگر اس کے پاس قرض ہٹا کر کے اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ یا تجارت کا مال یا ضرورت سے زائد سامان یا سونا چاندی کل ملا کر کے اتنا اس کے پاس ہو جائے تو اس شخص پر، اس مسلمان پر قربانی واجب ہے۔ مفتی صاحب ایک سوال ہو رہا ہے ہمارا، قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ قربانی کے جانور کی عمروں کے تعلق سے آپ یہ سمجھیں، چونکہ مسلمانوں کے درمیان الگ الگ جانوروں کے قربانی کرنے کا رواج ہے، کوئی بکرے کی قربانی کرتا ہے، کوئی بھینس کی قربانی کرتا ہے، کوئی دمبے اور بھیڑ کی قربانی کرتا ہے، تو اس تعلق سے آپ سمجھیں کہ بکرا یا بکری کی اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو وہ 1 سال کا مکمل ہونا چاہیے، اگر آپ بھینس کی قربانی کر رہے ہیں تو وہ 2 سال کا مکمل ہونا چاہیے، اگر آپ بھیڑ یا دمبے کی قربانی کر رہے ہیں تو اگر وہ موٹا تازہ ہے، فربا ہے، تو وہ اگر 6 مہینے کا بھی ہے لیکن وہ لگتا ہے کہ 1 سال کا ہے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ صاحب ایک سوال اور ہمارا ہے، قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے
وہ جو تقسیم کرتے ہیں وہ کن کن لوگوں کو تقسیم کرنا چاہیے, کس طرح سے وہ صحیح رہتا ہے؟ قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کے تعلق سے یہ ہے کہ آپ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیجئے. ایک حصہ غریب اور مسکین نادار جن کے یہاں قربانی نہیں ہوئی اور جو اتنی حیثیت نہیں رکھتے آپ کے محلے میں, آپ کی بستی میں, جو قربانی کر سکتے ہوں, تو ان کے یہاں آپ پہنچائیں. دوسرا حصہ آپ اپنے دوست و احباب کے یہاں پہنچائیں, اور تیسرا حصہ آپ اپنے بچوں کے لیے اپنے استعمال کے لیے رکھ سکتے ہیں. یہ تو ہوا وہ طریقہ جو آپ کر سکتے ہیں, لیکن اگر سارا گوشت بھی آپ کے استعمال میں آ سکتا ہے تو آپ سارے گوشت کی بھی استعمال کر سکتے ہیں. صاحب قربانی, اگر ہم قربانی کی بات کرتے ہیں, کیا عورت بھی قربانی کر سکتی ہے؟ ہاں, قربانی کے تعلق سے لوگوں میں یہ غلط فہمیاں ہیں کہ قربانی صرف مردوں پر ہی واجب ہے اور مرد ہی کر کے قربانی اور اس کے بعد معاملے کو ٹال دیتے ہیں. نہیں, بلکہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ کے یہاں آپ کی بیوی یا کوئی بھی عورت, مسلمان عورت, وہ اتنے مال کی مالک ہے جتنا میں نے آپ کو ابھی بتایا, 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت بنتی ہے اس کے بقدر مال اس کے پاس ہے, اور عام طور پہ عورتوں پہ اتنا سونا چاندی رہتا ہی ہے. تو اس لیے عورتوں بھر بھی قربانی, جس طرح مردوں پر قربانی واجب ہے, اسی طرح صاحب نصاب عورت پر بھی قربانی واجب ہے اور اس کو کرنا ضروری ہے. صاحب ایک سوال اور ہمارا ہے, قربانی کا جو بڑا جانور ہوتا ہے, رواج ہمارے یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ 1, 3, 5 اور 7, کیا یہ 2, 4 یا 6 بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں ہاشم بھائی, آپ نے یہ بہت اچھا سوال کیا. عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر 7 پتی والا جانور آپ کے پاس ہے قربانی کا, تو اس کے اندر 3 ہوں گی یا 5 ہوں گی یا 7 ہوں گی. یہ لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پھیلی ہے. بلکہ جس جانور کے اندر 7 حصے ہو سکتے ہیں تو اب اس کے اندر آپ 1 کر لیں, 2 کر لیں, 4 کر لیں, 6 کر لیں, کتنے بھی کر سکتے ہیں. اس کی کوئی حدود متعین نہیں ہے کہ 5 ہی کرنے ہوں گے یا 3 ہی کرنے ہوں گے یا 7 ہی کرنے ہوں گے. بلکہ اگر دل چاہ رہا ہے آپ کا کہ 2 حصے کر لیں پورے جانور میں تو 2 بھی کر سکتے ہیں, 4 کر لیں 4 بھی کر سکتے ہیں, 6 کر لیں تو 6 بھی کر سکتے ہیں. صاحب قربانی, اگر ہم بات کریں قربانی کی, تو پرسوں عید الاضحیٰ ہے, اور قربانی